ہوا ہوا ہے ہاں نا، جی، وہ فری ہینڈ دیا جہاں ہوا ہے۔ اکتوبر کے بعد سے 23 کے بعد سے یہ حملہ کیا گیا ہے، اس کے ایک دن بعد ہی یمن کے دارالحکومت صنعاء پر فضائی حملے کر دیے گئے۔ کل ہونے والے حملے میں 35 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں۔ حالانکہ دوحہ پر فضائی حملے کے بعد دنیا بھر سے سخت رد عمل آنے کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ شاید اسرائیل اپنے ناپاک کارروائیوں سے باز آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے اگلے ہی دن یمن پر بھی حملہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر سفارتکار ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ خبریں جو مڈل ایسٹ سے نکلتی ہیں اور اسرائیل جو کہ سمجھے کہ آنکھیں بند کر کے جہاں چاہتا ہے وہاں وار کر رہا ہے، بتائیں کہ اسرائیل نے قطر پر جو حملہ کر دیا اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ امریکہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب کا بیان بتا رہا ہے کہ امریکہ اس پر زیادہ خوش نہیں ہے، ایٹ لیسٹ دیٹ از واٹ اٹ ساؤنڈز لائک۔ تو کیا نیتن یاہو کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ہوگا یا پھر یہ سب ڈرامہ ہے اور پیچھے سب ملے ہوئے ہیں اور نیتن یاہو کو کوئی سیٹ بیک سے فرق نہیں پڑتا؟ اسرائیل کا جو حملہ ہے قطر پہ، حماس کے لیڈران پہ، اس سے تو یہی سامنے چیز آئی ہے کہ 7واں ملک ہے جس پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ اگر آپ فلسطینی ریاست کو شامل کریں تو 7 ملکوں میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ اور پھر یہ کہنا امریکہ کا کہ وہ ناخوش ہیں، یعنی کہ صدر ٹرمپ ناخوش ہیں اس سے، بات یہ ہے کہ اتنے ملکوں پہ جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور غازہ میں جنگ جاری رکھ رہا ہے، بلکہ غازہ شہر کو اب اس پہ قابض ہونے لگا ہے، تو کیا امریکہ نے روکا تھا اسرائیل کو؟ اور اب بھی ان کا یہ کہنا کہ وہ اس سے خوش نہیں ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں حقیقت ہے۔ یہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ سب سے بڑا فوجی اڈہ جو ہے امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں، وہ قطر میں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے نہ پتا ہو؟ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے اس جگہ پہ جہاں پر ان کا اتنا بڑا اڈہ ہے، تو کیا ان کو پہلے سے معلوم نہیں ہوگا؟ اور اگر معلوم تھا تو پھر تو بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اس کا تو پھر یہی چیز ثابت ہوتی ہے، پھر سے ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔